سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو۔ او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے در پہ ہیں، یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے دو پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے،
सब ने तमन्नाओं का इजहार किया, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। सहाबा रो रहे हैं, ऐ काश ये दौलत मुझे मिल जाए। फरमाया छोड़ दो, मेरी ऊंटनी जहां बैठ जाएगी मैं वहीं ठहरूंगा, मैं वहीं का मेहमान बनूंगा। जिन घरों में बिस्तरे थे, जिन घरों में खाने थे, जिन घरों में तमाम था, इंतजाम था, ऊंटनी चलती गई चलती गई चलती गई। अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे जाके बैठ गई। अबू अयूब अंसारी के घर में 3 दिन का पहले से फाका है। और मुसलमान तू तो आज मेहमान भी बड़े आदमी का बन के राजी है, बेटी देने के लिए बड़े आदमी ढूंढता फिरता है, लड़के के लिए दुल्हन तलाश करने के लिए बड़े आदमी ढूंढता फिरता है, रिश्ते नातों के लिए बड़े बड़े तलाश करता है। हर मकाम पे तेरी परों पे नजर है, तू गरीब पे नजर डालना छोड़ गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीने में क़याम है, अल्लाह के हुक्म से क़याम है। अल्लाह मियां ने ठहराया, अबू अयूब अंसारी के मेहमान बनाया, जिस घर में 3 दिन का पहले से फाका मौजूद है। अर्ज करने लगा, मेरे आका आप ऊपर क़याम फरमाएंगे या नीचे क़याम फरमाएंगे? फरमाया हमें आने जाने में तकलीफ होगी, हम ऊपर नहीं जाते, हम नीचे रहेंगे, बाल बच्चों को ऊपर ले जाओ। नबी अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाल बच्चों से एतराज फरमाते हैं, ऊपर चले जाओ, हम नीचे ठहरेंगे ताकि पर्दा कराने में बार बार हमें तकलीफ न उठानी पड़े। और नबी अपने उम्मती की बीवी की इज्जत को, आबरू को कितना अजीज रखता है, और आज मुसलमान जो है वो सड़कों पे घसीटे फिरता है। काफी दिनों की बात है, एक आदमी मुझे मिला, मैंने अखबार, मैं रोज तो पढ़ता नहीं, अखबार क्या करेंगे, और मैं तुम्हें कहता हूं ये तुम्हारा अखबार पढ़कर सिख मुसलमान बनेगा? ये तुम्हारा अखबार पढ़कर चूड़ा चमार हिंदुस्तान का बनिया और हिंदू वो इस्लाम लाएगा? मैं अभी 80 में जब हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर में जोहर की नमाज जब मैं पढ़ के निकलने लगा, एक औरत ने मेरा यहां से हाथ पकड़ा और कहने लगी, मौलवी तू पाकिस्तान से आया? मैंने कहा हाँ बहन पाकिस्तान से आया हूं। रो पड़ी और कहने लगी, वो मोहम्मद इब्ने कासिम कब आएगा? तुम सारे मर गए, सैयद की बेटी हो, सिख के घर में 34 बरस हो गए खंजीर खाते हुए, और कब छुड़ाओगे? करनाल शहर में अड्डे पे खड़े हुए एक औरत ने पूछ लिया, तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, रो पड़ी, कहने लगी, वो तुम्हारा इस्लाम कुरान कहाँ गया? अरे आज तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते, मुसलमानों की बेटियों की तो तुम कब खबर लोगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम नीचे क़याम करेंगे, तुम ऊपर चले जाओ। अबू अयूब अंसारी ऊपर तशरीफ ले गए। दिल में ख्याल आया, नबी का हुक्म मिला, मैं ऊपर आ गया। अदब के खिलाफ है मैं ऊपर बैठूं, मेरे आका नीचे है। तूने तो नबी का अदब करना भी नहीं सीखा, तू नबी के अदब की तरफ भी नहीं जाता। अबू अयूब अंसारी से जाके पूछ ले, कोठे पे बैठने के लिए तैयार नहीं, खड़ा हुआ सोच रहा है शशोपंज में है, नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है, अबू अयूब अंसारी ने मदीने में सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी। तमाम रात अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंडेरे पर लटक के रात पूरी कर देता है। नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ होगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी होगी। अरे ना बैठा ना नीचे गया, सारी रात लटक के गुजार दी।
آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ تین آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچا، لوگوں جلدی کرو جلدی کرو، پہنچو خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔
صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو پکڑو پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے، ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا۔ نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی۔ تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا؟ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ اکرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا
توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ اللہ، حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی، کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے،
صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا، آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟ صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو خط لکھا، اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا، اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمانوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم ان کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی آیت سنائی سبینہ نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک آیت سنائی ہے مسلمان فوج کو،
اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے. صحابہ گزر رہے ہیں, تابعین مسلمان گزر رہے ہیں, تالیاں بجتی ہیں, ڈانس ہوتا ہے, جھنکار ہے, گانا بجانا ہے, تمام مسلمان گزر گئے. لڑکیاں کہنے لگی آئے اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں, اس حسن کو کوئی تو دیکھو, سر اٹھاتے نہیں. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا, سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں, سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں, یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیسا ہے, اس میں کتنی قوت ہے, اس میں کتنی طاقت ہے, اس میں کتنی استعداد ہے, اس میں کتنی پاور ہے, جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے, جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے. اور کہنے لگے اور جانے والوں یوں نہ جاؤ, وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ, سناؤ ہمیں وہ قرآن. ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے, قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے, عیسائیوں کی بیٹیاں تھی, یہودیوں کی لڑکیاں تھی, کافروں کی بیٹیاں تھی. ارے تڑپ تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی, اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ, ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ. ایک ایت سن کر اتنا عمل کیا, جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے. اور قرآن بھی کیسا, جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا, بھائی قرآن ختم کرنا, بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے, 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں, ورق گردانی کی, پلٹ دی الٹ دی, پلٹ دی الٹ دی. جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا, انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے. ہمارے یہاں ایک مولانا ہے, لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو. میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, دادی مر گئی قرآن پڑھنا, ماسی مر گئی قرآن پڑھنا, پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا. کہنے لگے میں ان کے بات کا نوکر ہوں, 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں. وہی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے, مکان یہ سنبھالے, کار ان کی, بینک بیلنس ان کا, تمام چیزیں ان کی, ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے. جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے. ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو, کاروبار بالکل نہیں رہا, ٹھنڈا کاروبار ہے. وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا, ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی, اللہ برکت دے. اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں. اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے, لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے. اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4-4 شادیاں ہوں. اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے, جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند. کیا کرے مولوی بیچارہ, کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے. ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا, وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے, آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو, کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر, ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے. اللہ عقل کرو. شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا, بنگلے میں, کوٹھی میں, فلیٹ میں, کاروبار میں, دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا. خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا.
اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا. اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا. آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے. اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے. تم نے برکتوں کو جانتے. یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے. یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیمن شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے. اور یہ بابے تھے، یہ بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی. کچھ تو عقل کر. اللہ والوں کی توہین کرتے ہو. تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا. اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا. اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ دیر کر سکے. وہی خالد بن ولید ہیں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے. کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری. کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا. وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی. حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی. خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے. ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں. فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں. کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا. عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتا کھلا، وہ دوا پلا جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائیں، تیر نہ ڈرائیں، مرنے سے نہ ڈرے. فرمایا غسل کر، غسل کیا. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھایا. عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی. تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا. چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا. تو ایسی صورت میں جب کہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے. یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں. ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے.
चुनाच अबरहा ने ऐसा ही कोठा बना दिया, ऐलान किया आओ यमन के काबे का तवाफ करो। खुदा की कसम, थे तो काफिर, थे तो बेदीन, थे तो जाहिल, मगर इतना पता उनको भी था कि बैतुल्लाह के सिवा किसी और चीज का तवाफ जायज नहीं। उन काफिरों का यकीन था, उन बेदीनों का यकीन था, उन जाहिलों का यकीन था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया था बैतुल्लाह के तवाफ के लिए, वाहिदना इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इसी काबे का तवाफ किया। सारे नबियों ने किया, खलीलुल्लाह ने तवाफ किया, ज़बीहुल्लाह ने किया, कलीमुल्लाह ने तवाफ किया, नूह नजीउल्लाह ने तवाफ किया, ईसा रूहुल्लाह ने तवाफ किया, तमाम के तमाम ने इसी का तवाफ किया। यमन के बनाए हुए कोठे काबे को काफिरों ने कबूल नहीं किया। सारी जमीन पे, सारी कायनात पे ओ लोगों, सबसे मैंने पहला अपना घर बनाया, इज्जत वाला बनाया, मक्के में बनाया। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पत्थर उठा उठा कर पकड़ाए, सैयदा हाजरा जैसी माई पानी लाती है, हज़रत सारा जैसी रोटियां पका के लाती है। और दुनिया के मुसलमानों और मुसलमान पाकिस्तान के मुल्तान के मुसलमानों, जरा काबे का मिस्त्री तो देखो, खलीलुल्लाह है, काबे का मजदूर तो देखो, ज़बीहुल्लाह है, बनाने वाले की घरवाली तो देखो, मजदूर की अम्मा सैयदा हाजरा तो देखो। अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र फरमाया, अरे ये काबा नबियों ने बनाया, अल्लाह ने बनवाया। आज अगर तेरे जैसा मेरे जैसा कोई और बना बैठे, हजारों नहीं करोड़ों काबे बनाए, खुदा की कसम वो काबा तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये काबे की तौहीन है, बैतुल्लाह की तौहीन है, उस बनाने वाले मिस्त्री की तौहीन है, उस बैतुल्लाह के मजदूर की तौहीन है, और पानी लाने वाली हाजरा की तौहीन है, रोटियां पका करके लाने वाली सारा की तौहीन है। यमन के बादशाह ने काबा बनाया, लोगों ने तवाफ करने के बजाय पखाना कर करके उसका कोठा भर दिया। कैसे रद्द किया। अबरहा को आग लग गई, कहने लगा जब तक उस काबे को मैं गिरा के ना हूं, जब तक उस अल्लाह के घर को मुनहदिम ना कर दूं, उस मक्के वाले खाने काबे को मिलिया मीट ना कर दूं, लोग उस वक्त तक मेरे काबे को नहीं मानेंगे, मेरे बनाए हुए को नहीं मानेंगे। ताकत के बलबूते पर उठा, हाथियों की फौज लेकर आया। किस वक्त लेकर आया? जबकि दो जहान के सरदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में हैं। अबरहा ने आकर के अरफात के करीब मुज़दलिफा के बाईं तरफ वादी मुहस्सर में डेरा लगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर का दादा है, उसके ऊंट वहां चल रहे थे। अबरहा बादशाह के सिपाहियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला वहां मक्के में कि मेरे ऊंट बादशाह एक आया हुआ है, हाथियों की फौज है, बड़ी ताकतवर फौज है, और वो ऊंट पकड़ बैठा मेरे और काबे को गिराने आया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। तो ये गए और अबरहा से मुलाकात की। वो समझा शायद ये कोई काबे के बारे में बातचीत करने आए होंगे, कुछ लो कुछ दो की बात करेंगे।
चलो और नहीं तो मैं यूं ही तय कराऊंगा, 1 साल तेरे काबे का तवाफ होगा, 1 साल मेरे काबे का तवाफ होगा। 1 साल लोग इधर आएंगे, 1 साल लोग उधर जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अबरहा से मुलाकात करके कहा कि भाई तेरे सिपाहियों ने मेरे नाजायज ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊंट छुड़ाने आया हूं। मैंने कहा कमाल है, आप काबे के मुतवल्ली नहीं? कि हाँ हूं। काबे की चाबियां तुम्हारे पास नहीं? कि हाँ मेरे पास है। कि कमाल है तेरी, काबे की बात नहीं करता, ऊंटों की बात करता है। तुझे अपने ऊंटों की पड़ गई, तो काबे की बात कर। हाँ किस तरह करना है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। और ये तेरे दिल में गलत ख्याल है, काबा मेरा नहीं, काबे वाला कोई और है। बैतुल्लाह मेरा नहीं, बेशक चाबियां मेरे पास हैं, बेशक वहां का इंतजाम मेरे पास है, बेशक मैं वहां का मुतवल्ली हूं, लेकिन तेरा ख्याल गलत है। काबे का मालिक मैं नहीं, काबे का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, सारे जहान का वही मालिक है। वो तुझसे खुद बात करेगा, मालिक मैं मालिक ही नहीं, मैं बात क्यों करूं? फिर उसने कहा कि जी इंतजाम तो आपके पास है ना, जो बात करनी है वो आप बात करें। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, फरमाया मैं नहीं जानता, काबे वाला जाने और तू जाने। तेरे पास हाथियों की फौज है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो खुद तेरा मुकाबला करेगा। जब ज्यादा मजबूर किया अबरहा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही बात कह दी, और सारी जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, समंदरों का मालिक वो, दरियाओं का मालिक वो, तेरी फौज का मालिक वो, मेरा खालिक और मालिक वो तुझसे खुद नहीं बढ़ेगा। मेरा काबा है ही नहीं, मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अबरहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं? मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चलकर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा, और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है, और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक और मालिक है। मौला हमने तो सुना था कि इस घर को बसाने वाला आने वाला है, और आज इस बैतुल्लाह को हाथियों की फौज लेकर गिराने आया दुश्मन। सैयदा आमना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुआ मांग रही है, और तुम्हें तो दुआ भी नहीं मांगनी आती। लेकिन यहाँ बैठ के नहीं कहता हूँ मेरे मौला मैं स्याकार हूँ, गुनाहगार हूँ, तेरे दर का खतावार हूँ, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, समंदर के कतरों से ज्यादा मेरे गुनाह, जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा मेरे गुनाह, आसमान के सितारों से ज्यादा मेरे गुनाह। ये सब कुछ है, पर मेरे मौला बता मैं जाऊं कहां? दुआ मांगी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, सरकार के दादे ने दुआ मांगी। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया और अगली बात
یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ. کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے. آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی, سارا مکہ مانگتا بات اور تھی, سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی, آمنہ کے لیے دعا مانگتی بات اور تھی. میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں. آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا, لشکر کی حاجت نہیں, فوج کی ضرورت نہیں. قریش والے بھی جاؤ, سردار آرام کرو, مکے والوں سو جاؤ. فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں, جنوں تمہاری حاجت نہیں. آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی, میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے. نرالی جنگ ہوگی آج. عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا. جبریل ہٹ جا, اسرافیل ایک طرف ہو جا, میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو, سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ. آج نرالی جنگ ہوگی. نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے, میں خدا کی چڑیا لڑے گی. قرآن ہے, قرآن کہانیاں نہیں ہے, یہ ڈوڑے نہیں ہیں. فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی, ایک طرف ہاتھی ہوں گے, ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی. خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا. بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا. ہاتھی چلے, فوج چلی, اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے, بادل سے دکھائی دیے. دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی. جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی. بادل چھایا ہوا ہے, چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا. ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. چڑیاؤ بس آؤ. اب بتاؤ, ذرا سی چونچ ہے, اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں. اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں, کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں. قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل, برسی کنکرے. قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزرے. خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو. فجعلہم کعصف مأکول. قرآن کہتا ہے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا. بادشاہ وہ خدا ہے, کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو, خدا جانے کیا ہو جائے گا. اس سے علاج دیکھو, جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی, اس کی غلام بنی ہوئی تھی, انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مرواتے تھے. اس پروردگار سے, وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں
मेरी जात का मुकाबला न करो, मेरी सफात का मुकाबला न करो, मेरी जात और सफात में किसी को शरीक न बनाओ। मैं अगर पकड़ने पे आऊंगा तबाही फिर जाएगी। अब रहा गया अपने काबे को बनाने आया था, सब कुछ खो बैठा। अर्ज करने का मकसद ये था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनकर आए, हमारे लिए करम बनकर आए, रऊफ बनकर आए, रहूम बनकर आए, रहीम बनकर आए, मेहरबानियों वाला नबी बनकर आए, शाफी कौसर शाफी महशर बनकर आए, साकी कौसर बनकर आए, शफीउल मुज़निबीन बनकर आए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत वाले कुरान वाले बनकर आए। अरे सोचने वाली बात तो ये है कि नबी ने हमें कुरान दिया और हम नबी के यहाँ नबी के दरवाजे पे नबी के हुजूर में हर वक्त बदमाशियां पेश करें। जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि हर पीर के दिन और हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नामा अमाल आका के सामने पेश किया जाता है। जरा सोचो तो सही, ये मेरा तेरा अमल देखकर हुजूर खुश होते हो? नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, जुबान से सच्ची बात नहीं है, दिमाग में एक बात समाई हुई है, ये दुकान पर बैठ के झूठ बोलना कोई झूठ है? ये तो कारोबारी लाइन है ना। कारोबारी लाइन में बैठ करके गलत काम करना जायज है? इसका मतलब तो ये हुआ कि घर में बदमाशी ना करो, दुकान पे बेशक बदमाशी करो। असल बात यह है कि हमारे दिल में खौफ नहीं। हम में से भी कभी किसी ने खता मानी? एक गुनाह करना और एक करना क्या है? सारा जहान कर रहा है, मैं कर रहा हूं तो क्या है? इसी को खुदावंद करीम ने ऐलान करके फरमा दिया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। ऐसा वक्त मैं लाऊंगा जनाजा उठाने वाला कोई नहीं, कफन देने वाला कोई नहीं, गुस्ल देने वाला कोई नहीं, कब्र में दफन करने वाला कोई नहीं। सिरे चिरी तुम्हारी होगी, खोपड़ियां तुम्हारी होंगी, कुत्ते घसीटेंगे। अक्ल करता है आदमी। किसी को डॉक्टरी पे नाज है, किसी को अफसरी पे नाज है, किसी को पीरी फकीरी और मौलवी पने का फख्र है, किसी को हाजी और नमाजी पने का फख्र है। फरमाया क्या फख्र करोगे? मेरे दर पे आओगे तो तुम्हें पता चल जाए। ये तो भाई सीधी सादी बात है। मैं भी जोर लगा रहा हूं, जब मौत आएगी खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सारी दुनिया में और सारी जिंदगी में मैं क्या करता रहा। वहां तो आंखों के इशारे भी लिखे जा रहे हैं, जुबान से जो कलमा निकलता है वो भी लिखा जा रहा है। हर चीज रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का नमूना बन के दिखलाया, खा के दिखाया, पी के दिखाया, सो के दिखाया, अपनी शादियां करके दिखलाई, अपनी बच्चियों की शादियां करके दिखलाई, अपने अजीजों रिश्तेदारों की शादियां करके दिखलाई, बीमार भी होके दिखाया, मदीने का बादशाह बन के भी दिखाया और अपने पेट पे दो दो पत्थर बांध के भी दिखाया। एक एक वक्त में एक एक बकरी की रान भी खा के दिखाई और कई कई वक्त में दरख्तों के पत्ते चबाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के भी दिखाया। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई मर्तबा ऐसा होता था, महीनों महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला, पानी भी मोल मिलता था। तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में फतह करके भी दिखलाई। जंग बदर के फातिह को देखो, अगर किसी ने शिकस्त देख ली हो तो ओहद के मैदान में पैगंबर के चचा के 11 टुकड़े उठाते हुए को देखो। अगर तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसके साथ निबाह करना पड़ रहा है, तो तुम फातिमा के अब्बा को देखो कि वो क्या करता है। अगर उम्र में तेरी बीवी छोटी है, उसके साथ तुझे जिंदगी बसर करनी पड़ रही है, तो तू आयशा सिद्दीका के शोहर को देख कि आयशा सिद्दीका की उम्र
6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے. اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے. اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ. اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضیٰ اور عثمان کے سسر کو دیکھ. اور اگر تجھے اپنے سوہرے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ. کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے. یہ سارا جہان ناپیدار ہے اور بے وفا ہے. اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر. کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھی ہے. یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی سرفراز ہو یکی خاک سار. ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے. اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے. فرمایا یکی را شب و روز مصحب دست، یکی را شب و روز مصحب دست، یکی خوفتہ در کنجا میں خانہ مست. کہتا ہے ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے. ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا. یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا. ہاں 4 عورتوں نے 4 مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں. دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، فیصلہ کر دیا. مجذوب کہتا کہ واہ غفلت تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبط
حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہے ہی کچھ نہیں، تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کر؟ تو دوستو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا، سب کہہ جو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتہ اسے؟ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بنتا ہوں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں؟ ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک میں، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے، کیا بدماشی کرنا ہو، چٹی داڑھی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کرو گے دیکھ کر ان کو؟ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا، پھر ٹھوک کا فیصلہ آئے گا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گی۔ ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر، اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی، اب آگا یہ میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں۔
सब कुछ जो तूने उसको दे रखा है वो तुझे याद ना करे तो और क्या करे। मजा तो तब है कुछ भी ना रहे, फिर देखूं कैसे याद करता है। अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमा दिया, और शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बंदा है, मेरी बंदगी करता है, मेरी इताअत करता है, मेरी फर्मा बरदारी करता है, मेरे हुक्म की तामील करता है। तुझे इस पर क्या तकलीफ है? वो हरगिज़ मेरे नाम को नहीं छोड़ सकता। शैतान कहने लगा, इतनी औलाद है, इतनी खूबसूरत बीवी है, खुद बड़ा हसीन है, मालदार है, इसे कमी क्या है? तो यूं लिखा उलमाए किराम ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी कुछ कार्रवाई करूं, फिर देखूं अय्यूब अलैहिस्सलाम तुझे कैसे याद करता है। फरमाया, जहां हमने तुझे इजाजत दे दी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सजदे की जगह जाके बैठ गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदा फरमाया, दोनों नाकों में आग की फूंक मार दी, सारा बदन गल गया। पहले खुद जबरदस्त तकलीफ में मुब्तला हो गए, फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकाम सबका इम्तिहान हो रहा है। अपने ऊपर झेलना बड़ा आसान है, बच्चों को तकलीफ में देखना बड़ा मुश्किल बात है। अपनी आल को, अपनी औलाद, अपना लख्त जिगर, अपना नूरे नजर कौन देख सकता है? कितना ही बड़ा गुनाहगार हो माँ बाप, फिर भी तकलीफ में नहीं देख सकते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को निहायत तकलीफ हुई, सारा खानदान खत्म हो गया, एक बीवी बची, एक। बीमारी तवील होती चली गई, परेशानी के दिन बढ़ते चले गए, सारा बदन गल गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुककर खुद भी खाती है, पानी में भिगो कर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है। शैतान ने उन घरों में जाके भी बतलाया, इसके खामिन को कोड़ लगा हुआ है, वो कोड़ के मरज में मुब्तला है, ये उसको हाथ लगाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, तुम्हारे बर्तनों को आके हाथ लगाती है, तुम सब कोड़ी हो जाओगे। ये 10-10 मील का माही सफर करके जाती है, आगे से औरतें धक्का देकर बाहर निकाल देती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली के हाथों में छाले पड़ गए, लोगों के पानी के मशकीजे और घड़े उठा उठा कर कंधे का चमड़ा उधड़ गया। इस परेशानी के आलम में आती है, जाती है, गुजारा करती है। बस्ती वालों ने कहा, सारी बस्ती में कोड़ फैलाओगे, इसे उठा यहां से बाहर ले जाओ, उठा के कहीं जंगल में, मारेगी सारी बस्ती को। पता चला कि ये जो लोगों में एक बात फैली हुई है कि मरज दूसरे को लग जाता है, ये नई बात नहीं, ये पुरानी है। तेरा मरज मुझे लग जाएगा, मेरा मरज तुझे लग जाएगा। अच्छा, बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, कहते हैं बीमारी में जरासीम होते हैं। मैं कहता हूं कि जिना के जरासीम नहीं लगते, बदमाशी में कोई जरासीम नहीं, जुल्म में कोई जरासीम नहीं, उठाया जिसको चाहा कत्ल कर दिया, कत्ल करने में कोई जरासीम नहीं, रिश्वत बटोरने में कोई जरासीम नहीं। ये जो लोग हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कोई जरासीम नहीं। सूद खाते हैं, मैं कहता हूं सूद में और सूर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज का फर्क है। ये सारा मुल्क सूद खा रहा है। बाकायदा बैंकों में बैठकर कागज कलम दबा
साथ लेकर अपने उसका हिसाब करते हैं, तुमने कम लगाया, मेरा सूद ज्यादा बनता है। मेरी बात नहीं, शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि 4 आने सूद का खाना इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया अपनी सगी माँ के साथ 35 मरतबा बदकारी की। कभी तुमने गौर नहीं किया कि ये आखिर अखड़े आके काफिर ने और अबू तालिब को कहने लगे आप दरमियान से हट जाएं जी, फिर हम देख लेंगे। हद हो गई, हमें सारी उम्र हो गई सुनते सुनते, अब तो इंतहा हो गई, हम नहीं सुनेंगे। अबू तालिब ने कहा क्या सुनोगे, तेरा भतीजा हमें गालियां देता है, तेरा भतीजा हमें गालियां निकालता है, हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है और हमें गालियां निकालता है, कब तक सुनेंगे हम? आखिर तुम्हारा लिहाज हमें मार रहा था, आज हम तुम्हें इकट्ठे होकर मिलकर कहने आए हैं आज के बाद कोई लिहाज नहीं होगा। अबू तालिब ने यतीम मक्का हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को बुला लिया और बुला के फरमाया भतीजे, तुझे मालूम है मेरी पीठ खाली है, यानी मैं अब कमजोर हो गया हूं, वो तकड़ाई नहीं रही, वो सरदारी में जान नहीं रही, कुछ मेरा ही ख्याल कर ले, मेरे बुढ़ेपे का ख्याल कर, मैं तेरा चचा हूं, मेरी बुजुर्गी का ख्याल कर और मेरी दाढ़ी का ख्याल कर, मेरी दाढ़ी तो कम से कम खाक में ना मिला। मक्के का एक भी काफिर ऐसा नहीं था जिसके दाढ़ी ना हो, ये जितने भी थे, अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, वलीद इब्ने मुगीरा हो, उमैया इब्ने खलफ हो, कोई भी हो, तमाम के तमाम के चेहरों पे दाढ़ी थी, एक भी बगैर दाढ़ी का नहीं था। और आज मुसलमान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से घबराता है। तड़ी दी काफिरों ने आकर अबू तालिब को, और अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया और कहने लगा कि मेरे बुढ़ेपे का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, सारी जिंदगी हो गई मैं तेरा साथ देता चला आ रहा हूं। आपने फरमाया चचा क्या हुआ, मुझे बात तो बताओ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे चचा हैं, क्या बात हुई? उसने कहा ये सारा मक्का आया बैठा, सारे सरदार आए बैठे तेरे सामने ही, ये देखो ना, उमैया इब्ने खलफ बैठा है, वलीद इब्ने मुगीरा बैठा है, उतबा बैठा है, उतैबा बैठा है, शाबा बैठा है, यामर इब्ने हशाम है, ये सारे के सारे मेरी बरादरी सरदार आए बैठे, तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। ये भला किसके बारे में बात हो रही है? जिनके बारे में हम सब का यकीन और ईमान है कि अगर सरकार ना होते ये जहान ना होता। और ये इल्जाम है, अबू तालिब भी कहने लगा आप इनको गालियां देते। आपने फरमाया चाचा तुम्हारे पास रहते उम्र गुजर गई, मेरी जुबान से कभी गाली सुनी? कहने लगा नहीं। फरमाया ओ चाचा तू अच्छी तरह से जानता है, तेरी आंखों ने सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा देखा, लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मैंने फूल बरसाए, मैंने तो गाली उस वक्त भी नहीं दी जब मैंने सर सजदे में रखा हुआ था, और ये सारे के सारे ऊंट का ओझ लाकर मेरी पीठ पे लाद के चले गए। इन्होंने मेरे सर पे गंदगी फेंकी, मेरा चेहरा जख्मी किया, जिधर से गुजरता हूं पत्थर मारते हैं, जिस गली से गुजरता हूं पत्थर मारते हैं, चारों तरफ से मारने वाले ये लोग हैं। एक दिन भी एक वक्त भी ये बताएं तो सही मैंने कभी गाली दी हो? मैंने कभी गाली नहीं दी।
अबू तालिब ने उनसे कहा क्यों भाई, आमने सामने की बात है, तुम तो कहते थे रात दिन गालियां देता है हमें। ये तो कह रहे हैं कि मैंने कभी गाली आज तक किसी को दी नहीं, मैं गालियां देना ही नहीं जानता, कभी भी मैंने किसी को गाली नहीं दी। ये सामने बैठे हैं। अबू तालिब कहने लगे क्यों भाई बोलो, ये तो कह रहे मैंने गाली नहीं दी। अब वो सारे के सारे यकदम बोले। तवज्जो करना, कभी कुरान भी समझने की कोशिश किया करो खुदा के बंदो। तमाम के तमाम इकट्ठे बोल उठे और कहने लगे कि कौन कहता गाली नहीं देते, हर वक्त कहते हो सिर्फ एक है और कोई नहीं, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, बीमारियां दूर करने वाला एक है, औलाद देने वाला एक है, बारिश बरसाने वाला एक है, दरियाओं के रुख मोड़ने वाला एक है। किसी को 18 बच्चे हैं, किसी को एक भी नहीं, सारा निजाम एक के हाथ में है और कोई नहीं, कोई नहीं। हर वक्त कहते हो कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गाली है। नगर गाली नहीं तो और क्या है ये, यही तो वो गालियां हैं जो हमें खाती हैं। आज भी लोग कहते हैं ना कि इसने सुन सुनकर कुरान अच्छा पढ़ता है, तकरीर बड़ी अच्छी करता है, पर वलियां नहीं मनता कार्य नहीं। वो खुदा के बंदो वलियों को कौन नहीं मानता, डाकुओं को नहीं मानता, ठगों को नहीं मानता। हाँ, जो पेपर औरतों को सामने बिठा कर गप्पे मारते हैं उनको नहीं मानता। लगा अच्छा ये गालियां हैं कि हाँ ये थोड़ी गालियां हैं, हमारा सर खा लिया तुमने गालियां दे देकर। जवाब इरशाद फरमाया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से उड़ी हुई खाक पे आपको भी जलाल आ गया। फरमाया चाचा अगर ये गालियां हैं तो फिर मैं मजबूर हूं। अगर ये गालियां हैं कि खुदा के सिवा और कोई परस्तिश के काबिल नहीं, और कोई पूजा के काबिल नहीं, और कोई नजर न्याज के काबिल नहीं, और कोई घटाने बढ़ाने वाला कोई नहीं, दिन रात में तब्दीली करने वाला कोई नहीं, सर्दी गर्मी की तब्दीली करने वाला कोई नहीं, अगर ये गालियां हैं तो फिर मैं मजबूर हूं, तुम्हें ये गालियां सुननी पड़ेंगी, फिर मैं मजबूर हूं। तवज्जो करना, अबू तालिब बीच में था। अब बेचारा अबू तालिब भी ईमान तो नहीं लाया था ना। हाय हाय, उसकी भी समझ में ना आई बात। वो यूं समझेगा कि मेरा भतीजा भी जिद कर रहा है, जिद पे अड़ गया। बस एक बात कह दी, कहने लगा फिर मेरे भतीजे अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो आज के बाद मेरा सहारा न तकना, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तेरे साथ जो कुछ है मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर सुर्ख हो गया और फरमाया चाचा तुमने आज तक गलत समझा कि मैंने जो कुछ किया वो तेरी पीठ पे किया, मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे सहारे पे कर रहा हूं। आप अपनी पीठ झाड़ दें, आप अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दें, हट जाए दरमियान से। मेरा खुदा जाने और ये जाने, मैं जानूं और ये जाने, जो ये कर सकते हैं छुट्टी है इनकी, जाओ करो। अब ये जो शिरक करने वाला बंदा होता है ना, मुशरिक होता बड़ा बुज़दिल है, पहले यकदम तड़ी देगा, यकदम पहले तड़ी जमाएगा, रोब डालेगा, और अगर आगे से मुवाहिद आकर जाए फिर फौरन देखें जी आप तो नाराज हो गए, आप उसकी तो बात है खामखा,
آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے. ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لینا، فوراً ڈھیلے پڑ جائیں گے. اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے، ہائے ہائے، حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، کیا آپ کی جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں. اور صاحب ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر عابدیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن. جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا. میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں، میری جان ختم ہو سکتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے، ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے، ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم درختوں کے پتے کئی کئی برسوں چبا سکتے ہیں، پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو. روب جمانے آئے ہو، نبوت کو ڈانٹ پلانے آئے ہو، صاف کر دیا. زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے. تم نے پہلی کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے؟ تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے ابو فقیہ کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے برا ابن عازب کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور جو کچھ کر سکتے ہو میرے ساتھ تم نے رات دن، اور تم نے مارا، تمہاری عورتوں نے مارا، تمہارے بچوں نے مجھے مارا، اور کیا کر سکتے ہو؟ جاؤ جو کرنا کرو. فوراً ڈھیلے پڑ گئے. جب ڈانٹ پلائی نا، کہنے لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں، ہم بھی قریشی ہیں، آپ بھی مکے کے باشندے ہیں، ہم بھی مکے کے باشندے ہیں، آپس میں اگر لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا. دیکھو نا جی ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا نا. جب سر پہ پڑتی دکھائی دی نا پھر گھر یاد آ گیا. ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا، ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا. بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو، اگر آپ کا مقصد سرداری ہے، ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے ہیں، سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں. اور اگر دولت چاہیے، سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، سارے عرب کی دولت. اور تیسری بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے
کہ ایک نہیں ہزاروں حاضر ہیں. وہی تین چیزیں جو مکے کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی: سرداری، حکومت، دولت، عورت. وہی تینوں چیزیں مکے کے کافروں نے سرکار کے سامنے رکھی کہ سرداری کے جھانسے میں آ جائیں، دولت کے لالچ میں آ جائیں، عورت کے پیچھے لگ جائیں. آج مسلمانوں کا بیڑا غرق ان تینوں چیزوں نے تو کر رکھا ہے. اور کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ڈانٹ میں تو کام چلا نہیں، روم میں تو کام چلا نہیں، اس طریقے سے کام چل جائے گا. کچھ لالچ دیں گے، کچھ تما دیں گے، کچھ سرداری کا نام لیں گے، کچھ دولت جمع کر دیں گے، لڑکیاں بھیج دیں گے. اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا. فرمایا میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روبے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. لالچ دے کے مارنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا. پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں. ہر طبقہ یہی کھیل کھیلتا ہے، ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی. چنانچہ آج کل بھی دیکھ لو، جن مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے نا، ان سے اگر مسئلہ بھی پوچھ لینا، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے، جو گورنمنٹ کے انٹر لا مولوی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو نا، وہ ذرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کسی مدرسے سے جا کے پوچھ لیں، بتائے کیسے مار پڑے گی. فوراً کھایا ہوا ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، خدایا اپنے خزانے سے کھلا، اپنے خزانے سے سواری حاجات کو پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا. بڑے بڑے بن گئے. تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف جواب ارشاد فرما دیا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری سرداری کی کوئی حاجت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی کوئی حاجت نہیں، مجھے عورتوں کی تم میں سے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا. اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے. فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے، میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں. یہی تعلیم تھی 1,24,000 انبیاء کرام کی، اور یہی تعلیم ہے 1,29,000 صحابہ کرام کی، اور یہی تعلیم ہے لاکھوں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کی. تو فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو واضح کر دو، ان کو بتا دو، جتا دو، سمجھا دو. قل کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او لوگو
ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو میرے مذہب کے بارے میں شک نہ کرو، میرے مذہب کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں تمہیں شک پڑ گیا، اور میں تمہیں بتا دوں ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، ہاں میں وہ نہیں ہوں جہاں چونا لگا ہوا دیکھا، جہاں ذرا سنگ مرمر لگا ہوا دیکھا، سبحان اللہ، ہاں جی یہاں تو ہزاروں کی بگڑیاں بن گئی، جہاں سنگ مرمر دیکھا وہیں چوم لیا، وہیں چاٹ لیا، وہیں سر جھکا دیا، اور وہیں اپنے بگڑی بنانے کا سوال کر دیا۔ اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، اب یہ سارے کا سارا میں نے قرآن کریم کا ترجمہ یا حفیظ کے شعر نقل کیے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک طرف تو اللہ کا یہ قرآن ہے، نبی سے اعلان کرایا خداوند عالم کی ذات اقدس نے، اور ادھر دکانوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اچھا جی ہاں جی ہاں ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ترکیب دیکھو، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ نے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ بلن نشرک بربنا احدا، اللہ کہتا ہے او لوگوں اگر میں اپنا کوئی شریک بناتا تو بیوی بناتا، اولاد بناتا، میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، میرے نبی اعلان کرو میں تو ہوں ہی اکیلا، اکیلا ہی تھا، اکیلا ہوں، اکیلا رہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایک کا ہو کے رہوں، ایک کے دروازے کا بن کے رہوں، ایک ہی کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو، اپنا ماتھا ایک کے دروازے پہ جھکاؤں۔